آج صبح ایک دوست نے ایک ویڈیو سینڈ کی جس میں ایک مولانا صاحب بتا رہے ہیں کہ شعبان کی جو 15ویں رات ہے اس میں جو آدمی بیری کے ساتھ پتے لے کر غسل کر لے گا تو ساری زندگی اس پہ جادو نہیں ہو سکتا۔ شب برات یعنی 15ویں شب کو بیری کے 7 پتے 7 پتوں کو بوائل کر کے جوش دے کر جب وہ نارمل ہو جائیں اس سے غسل کر لیں، انشاءاللہ الرحمن سارا سال آپ جادو سے محفوظ رہیں گے۔ تو بھائین صرف بات کرنے کا نام دین نہیں ہے، دین کس کا نام ہے؟ جو بات اللہ کے قرآن میں آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آئی ہے۔ اگر کوئی بندہ اس طرح بات کرے گا تو ہم اس سے مطالبہ کریں گے یہ حدیث کہاں پہ موجود ہے؟ بخاری شریف میں ہے، مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے، نسائی میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، دارقطنی میں ہے، یہ کہاں پہ موجود ہے؟ بغیر دلیل کے بات کر دینا یہ علماء کا شیوا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، شعبان کے حوالے سے جتنی بھی روایت بیان کی جاتی ہیں میں نے بتایا بعض ان میں سے ضعیف ہیں اور بعض ان میں سے من گھڑت روایات ہیں۔ ایسی باتیں لوگ کرتے ہیں جن کا بالکل شریعت سے تعلق نہیں ہے۔ بعض لوگ تو وہ 15ویں جب تاریخ آتی ہے یعنی دن آتا ہے، 15 شعبان کا دن ہوتا ہے تو وہ قبرستان چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں قبرستان جانا سنت ہے۔ یہ کس حدیث میں موجود ہے؟ جو حدیث اس حوالے سے بیان کی جاتی ہے میں وہ حدیث آپ کو بیان کرتا ہوں، اس کے بعد انصاف آپ نے کرنا ہے۔ یہ ترمذی شریف میں روایت موجود ہے۔ پہلے تو میں یہ سوال کروں گا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کرنے کے بعد یہ نہیں بتایا کہ یہ ضعیف ہے؟ کیا انہوں نے یہ بات درج نہیں کی کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے؟ کیا اس حدیث میں حجاج بن ارطاط ایک مدلس راوی نہیں ہے؟ اس حدیث میں کیا انقطاع موجود نہیں ہے؟ اس میں انقطاع موجود ہے، ایک راوی کا دوسرے راوی سے سماع ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ کہے جی میں نے قائد اعظم سے، یہ محمد علی جناح سے یہ بات سنی ہے، تو ہم اسے کہیں گے کہ آپ نے تو اسے دیکھا ہی نہیں ہوا، آپ نے تو اس کا زمانہ بھی نہیں پایا، آپ نے اپنے دادا سے بات سنی ہے، پردادا سے بات سنی ہے، اگر درمیان میں کوئی واسطہ ہی نہیں ہے تو آپ اس سے ملے بھی نہیں ہیں، آپ کس طرح یہ بات بیان کر رہے ہیں؟ تو وہ روایت جو ہے وہ اس کیٹاگری کی ہے، یعنی ایک راوی کی دوسرے سے ملاقات ہی نہیں ہے، تو اس بات کو ہم درست کیسے مان سکتے ہیں؟ پھر وہ صحیح حدیث کے بھی خلاف ہے۔ اچھا وہ حدیث کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں تھے، آپ چپ کر کے اٹھے اور آپ بقیع قبرستان چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، پہلے تو آپ ساتھ ساتھ آپ تجزیہ بھی کرتے جائیں، آپ دیکھیں وہ کیسی عبادت والی رات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود عبادت کے لیے جا رہے ہیں اور اپنی زوجہ کو بتا کے نہیں جا رہے کہ میں عبادت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ بھی اٹھو آپ بھی عبادت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اپنی بیوی کو بیدار نہیں کیا بلکہ آپ خاموشی کے ساتھ چلے گئے۔ ایسا ہو سکتا ہے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو عبادت کریں اور اپنی بیویوں سے آپ اس عبادت کو پوشیدہ رکھیں؟ پھر آپ یہ مجھے بتائیں کہ عبادت کہاں پہ کی جاتی ہے؟ قبرستان میں جا کر بندہ عبادت کرتا ہے یا مسجد میں جا کر عبادت کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکلتے سیدھا آپ مسجد میں جاتے، روضۃ من ریاض الجنہ میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے۔ اچھا کہتے ہیں جی قبرستان چلے گئے، پھر کیا ہوا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں بھی پیچھے چلی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول کرتے ہیں۔ میرے بھائیو آپ نے انصاف کرنا ہے، آپ یہ بتائیں کیا یہ فضیلت ہر رات کو حاصل نہیں ہے؟ کیا بخاری شریف میں یہ روایت موجود نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات جب تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ آسمان دنیا پہ نزول کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے میں اسے معاف کر دوں، من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کر دوں۔ بھائین یہ والی فضیلت تو ہر رات کو ہی حاصل ہے، یہ والی اگر تخصیص آپ کر دیں 15ویں شعبان کی رات کے ساتھ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت بڑا ایک جھوٹ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ ہر رات اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں، آسمان دنیا پہ اللہ تعالیٰ آتے ہیں، پہلے آسمان پہ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ ندا لگاتے ہیں کون ہے جو مجھ سے رزق مانگنے والا ہے میں اسے رزق عطا کر دوں، کون ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا فاغفر لہ میں اسے معاف کر دوں۔ یہ فضیلت تو ہر رات کو ہی حاصل ہے۔ اچھا مسلم شریف کے اندر ایک روایت آتی ہے بقیع قبرستان والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر دعا کی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل آئے تھے میرے پاس، انہوں نے مجھے کہا کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ آپ بقیع قبرستان والوں کے لیے دعا کریں، اور یہ بات ذہن نشین کر لیں اس میں 15ویں شعبان کا سرے سے ذکر ہی نہیں ہے،
دنیا کا کوئی عالم جو مسلم شریف کی روایت ہے بقیع قبرستان جانے والی، اس میں اس بات کا ذکر ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا نصف مہینہ تھا، یعنی 15ویں شعبان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، ایسا جانا یہ بالکل اس روایت میں موجود نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ رات کو عبادت کرتے رہتے ہیں، دن کو پھر روزہ رکھتے ہیں، پھر اس ساتھ قبرستان بھی جاتے ہیں اور دلیل اس روایت کو بناتے ہیں۔ تو بھائی جان آپ نے انصاف کرنا ہے، کیا اس روایت میں موجود ہے کہ وہ شعبان کا مہینہ تھا اور نصف شعبان تھا، وہ شعبان کی 15ویں رات تھی؟ اس روایت میں موجود نہیں ہے۔ تو دوسری یہ بات کہ اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتے ہیں، مشرک کو اللہ معاف نہیں کرتے، اور جن دو مسلمان بھائیوں کے درمیان کینہ ہو ان کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ تو یہ والا جو فضیلت ہے یہ تو ہر جمعرات والے دن بھی ایسا ہوتا ہے، ہر سوموار والے دن بھی ایسا ہوتا ہے، مشرک کو معاف نہیں کیا جاتا، اور جو دو مسلمان بھائی آپس میں ناراض ہیں، کینہ پرور ہے، اسے بھی اللہ معاف نہیں کرتے۔ تو یہ تو ہر جمعرات کو فضیلت حاصل ہے، سوموار کو فضیلت حاصل ہے، تو آپ نے 15ویں شعبان کے ساتھ اس کی تخصیص کیسے کر دی؟ تو میرے بھائیو اس مفہوم کی جتنی بھی روایات ہیں وہ ضعیف درجے کی ہیں، اس لیے آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ اس طرح خاص ایک عبادت کرنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی 100 رکعت آپ پڑھیں، اس میں پھر وہ صورتیں بھی مینشن کرتے ہیں، آپ یہ صورتیں پڑھیں۔ تو بھائی جان جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، حدیث میں موجود نہیں ہے، صحابہ نے ایسا کام نہیں کیا، اسلاف نے ایسا کام نہیں کیا، اگر وہ ہم کام کریں گے تو بجائے اس کے کہ ہمارا اجر لکھا جائے وہ ہمارے اوپر وبال بنے گا، کیونکہ جو سنت نہیں ہے، جو بدعت والا کام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، ایسے کام کرنا، دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے نفرت کرتے ہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ بدعتی آدمی کا اللہ تعالیٰ نہ تو کوئی نفل قبول کرتے ہیں اور نہ ہی اس کا کوئی فرض قبول کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو خالص کتاب و سنت کی دعوت ہے اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بات صحیح حدیث میں موجود ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔